السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے دین اسلام اور بنیادی مسائل کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے، بہت ضروری موضوع ہے۔ وہ ہے کہ جنابت کی حالت میں جب آپ کے اوپر غسل کرنا ضروری ہو، غسل واجب ہو، ناپاکی کی حالت میں ہوں، تو کون کون سے کام کرنے جائز ہیں اور کون کون سے کام کرنے بالکل بھی جائز نہیں ہیں، جن کا جو ہے وہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو جب ایک انسان جنبی ہو جاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ ایسے کون کون سے کام ہیں جو اس کے اوپر کرنے حرام ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ایسے کون کون سے کام ہیں کہ یہ کام جو ہے آپ دوران جو ہے جنبت ہوں تو جنابت کی حالت میں کون کون سے کام آپ کے لیے جائز نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جب ایک انسان جنبی ہو جاتا ہے تو جنابت کی حالت میں اس کو جو ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ جب ایک انسان ناپاک ہے، اس کا جسم ناپاک ہے، تو قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر ایک انسان جنبی ہے تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان اگر ناپاک ہے تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر مسجد کے اندر ہے اور مسجد کے اندر اگر اس کو ایسی صورت پیش آتی ہے، احتلام وغیرہ ہوتا ہے اور اس کو غسل کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اس کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ وہاں سے تیمم کی نیت سے تیمم کر کے پھر مسجد سے باہر آئے۔ تو آپ کو نہ تو مسجد میں داخل ہونا ہے ایسی صورت میں، اور نہ ہی قرآن پاک کو آپ چھو سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ جنبی حالت میں ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حالت جنابت کے اندر آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن پاک کو آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی آپ جو ہے قرآن پاک کو بغیر دیکھے جو ہے پوری آیات اس طرح پڑھ سکتے ہیں جنبی ہونے کی حالت میں۔ ایسے ہی اگر ایک انسان جو ہے وہ ناپاک ہے یا ایک عورت جو ہے وہ ناپاک ہے، جو ہے اس کا مینسز کا ڈوریشن چل رہا ہے یا پھر جو ہے اس کا نفاس کا زمانہ چل رہا ہے، تو ناپاکی کی صورت میں اس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے تو اگر ایک انسان جنبی ہے تو وہ جو ہے وہ ہاتھ دھو کے جو ہے کلی کر کے کھانے پینے کی اجازت ہے، وہ کھا سکتا ہے، لیکن اس میں ڈیلے کرنا، غسل کے اندر تاخیر کرنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان اگر جو ہے وہ حالت جنابت کے اندر ہے تو جنبی حالت میں جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھو کر کلی وغیرہ کر کے کھا پی سکتا ہے، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ ایسے ہی جو عورت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس کا جو ہے کھانا پکانا جو ہے وہ ساری چیزیں یہ جائز ہیں، اسی طرح کھانا پینا بھی جائز ہے۔ تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ غسل میں ڈیلے کرتا ہے، غسل میں تاخیر کرتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حالت جنابت میں ہوں تو آپ کو فوراً جو ہے وہ غسل کر لینا چاہیے اور اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے۔ تو غسل کے اندر جو ہے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو حالت جنابت کے اندر جو ہے وہ آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک نماز کا تعلق ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی دینی کتب جن میں قرآن پاک کی آیات یا احادیث مبارکہ لکھی ہوں ان کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ اگر آپ ان کو چھوتے ہیں تو ایسی جگہ سے چھوئیں جہاں پہ وہ آیات یا احادیث نہ لکھی ہوں، کسی اور جگہ سے آپ پکڑ کے ان کو چھو سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو ان کا جان لینا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ حالت جنابت کے اندر جو ہے ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ شرعاً ان کے لیے جائز نہیں ہوتے۔ تو آج کا یہ ہمارا مختصر جو ہے ٹاپک تھا کہ جب ایک انسان حالت جنابت میں ہو تو وہ کون کون سے کام اس کے لیے کرنے جائز ہیں اور کون کون سے کام وہ نہیں کر سکتا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔